انشاءاللہ شوکت عطا شوکت صاحب کے فوراً بعد رضوان عباس قیامت صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. برائے خوشنودی امام زمانہ با آواز بلند سلوات. درود پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات ضرور آمین کہیے گا. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی نہ بننا چاہیے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت. جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آمین. کائنات کا اللہ عالم انسانیت کو کرونا وائرس کے عذاب سے محفوظ. مالک میرے دیش کی معیشت بہتر. پروردگار کرم فرمائے. کائنات کا اللہ پاک آرمی کو ہر محاذ پہ کامیابی. عالی مرتبہ عزت معاب بزرگواروں جناب مہربان شاہ صاحب سے ابھی عظمت بھائی نے میری بات کروائی. ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، ضرور دعا کریں. اس ذکر کے وسیلے سے مالک انہیں شفایت ملی، مالک ان کے بچوں کو عمر عزت عطا فرمائے، مالک ان کے خانوادے کو عزاداری نصیب. انتظار صاحب کی مسز بیمار ہیں، مالک انہیں شفایت کلی عطا. عزیز حسین کی ہمشیرہ بیمار ہے، مولا شفایت کلی عطا. ہاں جی، 40 کے ویزے کے لیے ماتمی پریشان ہے، مالک ماتمیوں کی پریشانی دور. مالک کربلا بادشاہ حسین کے حرم میں جانے کے راستے آسان فرمائے. مالک ہر ماتمی کو وہ شہر دکھائیں جو کہیں نہیں جاتے وہ وہیں جاتے. مالک اس کرب اور بلا کی زیارت نصیب فرمائے جو کرب اور بلا کا علاج ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی. جی بڑی مہربانی. مالک آپ کو عزتیں دے. مختار حسین مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت ہے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی نہ. بابا عامر شاہ جی قبلہ سے لے کے شہزاد بھائی جان جابر شاہ جی، بابا فیاض شاہ جی سے لے کے آخری ماتمی تک جس مومن کی جو دعا، پرویز بھائی سے لے کے آخری عزادار تک میری ذمہ ہے، نام بنام شہزادی سب کی دعائیں قبول. منت کروں گا ذرا ہاتھ اٹھانا، ذرا ایسے 1 منٹ کے لیے. میرے اللہ جو باہر کھڑے ہو مہربانی کرنا، یہ جو ہاتھ بلند ہے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی نہ ہو. میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب. اللہ کی اس پوری کائنات میں
थोड़ी सी आप मेहरबानी करेंगे। मैं तकरीबन 5 दिन के बाद बिस्तर बीमारी से उठ के पहली मजलिस के लिए हाजिर हुआ हूँ। 29 मुहर्रम को मेरी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई, 299 पे चली गई। बच्चे मुझे घर ले गए और फिर डॉक्टर शफकत साहब को मौला उम्र क़ुदरत अता फरमाई। मैं 30 यकुम 2 3 4 दिन कहीं नहीं पढ़ सका। आज ही मैं 8 सवा 8 बजे सुबह घर से निकलूँगा। मैं कोशिश करूँगा जितना मुझसे पढ़ा जाए उतनी नौकरी मैं करूँगा। फिर मजलिसें जो लिखी हुई हैं जी है, तो मैं गांठ भी नहीं आ सका, मैं चकवाल भी नहीं जा सका, मैं गुजरात अली जैदी साहब के यहाँ भी सलाम नहीं कर सका, लेकिन मौला को मिंबर गवाह है, उसमें मेरे इरादे का कोई अमल दखल नहीं था। मैं था ही बीमार और मैं ऐसा करता भी नहीं। मेरी 40 साल की ज़ाती इस बात की गवाह है। मैं बीमार होता हूँ तो बीमार होता हूँ। आइए आइए जी आइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक मोतबर नाम ज़िक्र मज़लूम की दुनिया का मसाइब के हवाले से जनाब खान रिजवान क़यामत साहब, आपका पसंदीदा नाम है। आओ बाबा जी बिस्मिल्लाह। मुझे जो हुक्म बानियान की तरफ से मिला है उसके ज़िमन में 2-3 मिनट एक बात करनी है। एक टुकड़ा नज़म का इतना मुझसे पढ़ा गया, न मानी शाह साहब नाराज़ होंगे, न चौधरी साजिद साहब, न अजमत शाह, सबसे मिंबर पे माफ़ी। इतना शहजाद भाई हिम्मत बनी उतना ज़रूर नौकरी करेंगे। बिस्मिल्लाह। बाबा जी बात हो शाह जी आशिक ने मसाहब दे मौला जिंदगियाँ दे मालिक नस्तर। बिस्मिल्लाह। अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेली हकीकत है हुसैन की अम्मा। थोड़ी सी मेहरबानी अगर कर दो। राजी इस तरह नहीं, सिर की बजाय ज़बान वाली तकलीफ करे ना। चलो जरा, मैं बड़े दिनों बाद घरों निकले सफ़र थे। मैं क्या अल्लाह की मेहरबानी, बीबी आपको इज्जत दे, सलामत रहे। अल्लाह के इस पूरे जहान में जी वो अकेली हकीकत है बादशाह हुसैन की अम्मा, जिसके दरवाजे पे बड़ी बड़ी ताकतों को सवाली देगी। शाबाश शाबाश, बीबी आपको इज्जत दे, शाबाश। मुझे पता है मैं मुश्किल पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं क्या करूँ, थोड़ा क्या बोलना मैंने। शाबाश, मेरी बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाह करो। थोड़े क्या कह रहे हैं? अकेली हकीकत है। वो जो दरवाजे तक खड़े हो, जो बाहर खड़े हो, मेहरबानी करना, एहसान करना। बिल्कुल मेरी ये डिमांड नहीं है कि तुम सारे बोलो, जो समझे वो बोले, थोड़ा थोड़ा करके बोलते जाओ, कोई बात नहीं। अकेली हकीकत है हुसैन की अम्मा। बाजी बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मैंने जहान कहा है ताकि बच्चे बोल पड़े, वरना इम्कान की बात है। शाबाश शाबाश, इसी का नाम है इस्लामाबाद। सलाम है आपको। अल्लाह करे ये जुबान सलामत रहे, अल्लाह करे हबीब ये हाथ मुझे रहे। जिन्हें अली कह रहा था वो बोलना हैदरी जी। बाबा हुसैन शाह जी शाह जी जी वो पुत्र जीवन थोड़े को काम है। अच्छा खैर हो, मौला इस तरह बात समझ आ रही नहीं आ रही? बेटा क्विकली डिसीजन लोग, जहाँ बैठ रहे बैठ जाओ। आपकी बड़ी मेहरबानी बेटा, बैठ जा मेरा पुत्र, तेरी बड़ी मेहरबानी। तेरे छोड़ बैठने से मैं टूट जाना। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अकेली हकीकत है हुसैन की अम्मा। बादशाह हुसैन के जिक्र की कसम है, मैं अब भी शदीद तकलीफ में खड़ा हुआ हूँ। अलमैन की कसम है, झूठे की नस्ल पे लानत है। कोशिश कर रहा हूँ बात हो शाह जी एक जुमला ऐसा कह जाऊँ जिसमें पिंडी वाले उतना बोले जितना मैंने सफर किया है। हद हो गई, जिसके घर में उतरी उस बाप ने शिफा के लिए किसा मांगी। करोड़ बार शुक्रिया, करोड़ बार शुक्रिया। थोड़े पुत्र जीवन इन्हें पुत्रों की खैर हो जी। मेरा बेटा जवानी मानो, जिन्हों अली खड़ांदा जरूर आखेगा हैदरी
जिस बाप के घर में उतरी उसने शिफा के लिए किसा मांग ली, बेटी के दरवाजे पर रुक के दस्तक दी। जाओ पिंडी वालों, न बोल सको तो यही समझना कि तुम्हें ये बातें सुनना नहीं आती। बेटा मेहरबानी कर, 1000 दफा तुम्हें समझाया है, मजलिस को बेमदन किया करो, बाहर चला जा, खेल कूद के वापस आ जा, इतनी सी बात है। छोड़ो यार, हम लोग क्या करें? अगर हमने किताब पढ़ ली है तो हम क्या करें? तुम बताओ। तुम सामने बैठ के एक मजाक बना रहे हो। मुझे देख, जिस बाप के घर में उतरी उसने शिफा के लिए किसा मांग ली, दस्तक दी। मोहम्मद की बेटी बाप के हाथ का लहजा पहचानती थी। अब्बास जी वो जी सलाम है तुम्हें, गाजी तुम्हें इज्जत है। ये बुजुर्ग शेर सलामत ने। बीबी आपको इज्जत दे, मेरी शहजादी आपको इज्जत दे। शहजादी गाजी दी कसम मैं राजी हो गया। परवेज हुसैन कवाई हम कोई ना बोले, मैं राजी हूं। मोहम्मद की बेटी बाप के हाथ का लहजा पहचानती थी। दरवाजे पे आ गई, बाबा क्या आपकी शरीयत में बाप पे वाजिब है बेटी से पूछ के आए? फरमाया बाप पे वाजिब नहीं, बेटी से पूछे, रसूल पे वाजिब है, बतूल से पूछे। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, इस मेयार के बंदे बिठाना जिन्हें उनको समझ आती हो, जिन्हें सुनना आता हो। शाबाश शाबाश, बीबी तुम्हें इज्जत दे। बाप पे वाजिब नहीं, बेटी से पूछे, रसूल पे वाजिब है, बतूल से पूछे। बतूल में आ जाऊं? बाबा आपका अपना घर है, आपकी बेटी का घर है, आपके अली का घर है, आपकी बतूल का घर है, आपके हसन का घर है, आपके हुसैन का घर है, आपके सदके में ही तो सबके पास घर है। आपके सदके ही में तो हर घर वाले के पास घर है। बाबा जरूर तशरीफ ले आए। घर पहुंचे, मैं हदीसे किसा नहीं पढ़ रहा, सिर्फ लफ्ज समझा रहा हूँ जहां से मैंने बात शुरू की है। बेटा मैं ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, इन्नी अजदु फी बदनी ज़ौफ़ा, मैं बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। मैं दोनों हाथ बंद कर दूँ, या रसूलल्लाह बुरा ना मानिएगा, मैं आपके बच्चों का सबसे छोटा नौकर हूँ। किसी मातमी सैयदादी की जूती तले लिखा हुआ है शौकत रज़ा शौकत। अजीब नहीं लग रहा? आप ज़ौफ़ महसूस कर रहे हैं तो इलाज करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं, हकीम के पास जाएं, मतब पे जाएं, हॉस्पिटल में जाएं। बैठ जा मेरा बेटा, तेरी मेहरबानी, बैठ जा तेरी मेहरबानी। आप तो घर आ गए, फरमाया इलाज के लिए घर आए हो। मैंने कहा जी घर में क्या इलाज है? फरमाया भी मांगता हूँ, या फातिमा ईतीनी बिलकिसाइल यमानी, फातिमा मुझे अपनी यमानी चादर ओढ़ दे। बोलो न बोलो तुम्हारी मर्जी, लफ्ज़ समझना जरूर है, अपनी यमानी चादर ओढ़ दे। जाओ अल्लाह के इस जहान में ऐलान कर दो कि शौकत वाला शौकत इस्लामाबाद रावलपिंडी के मरकज बंकश में खड़े होकर तारीखी इज्तिमा में ऐलान कर रहा है 1,23,999 नबियों का सुल्तान बीमार होके जिसकी चादर से शिफा मांगे उसे शरीयत में बतूल है। हैदरी जिनाली नहीं आख्या तो वाल नहीं उबाली आखण दा। हैदरी हैदरी राजी ये हाथ ऊंचे ही लाओ, ये मेरे हाथ कायम रहे, हाथ खोल मेरा बेटा। शाबाश, बोला करो जिक्र हुसैन में। हैदरी मुस्तफा जिसकी चादर से शिफा उसे शरीयत में ले आए जल्दी से। मुस्तफा जिसकी चादर से शिफा मांगे उसे शरीयत में बतूल कहते हैं। ये मैं जरा ये सजीज का इंतजार कर रहा हूँ। चले ठीक हो गया, आपकी तवज्जो है। चले, जिसके घर आई उसने शिफा के लिए किसा मांगी। जिस अली के घर नाजिल हुई उसने जिंदगी में एक ही फरमाइश की, यादगार रिसालत मुझे अपने हाथों से कुर्ता सी दो। यादगार रिसालत मुझे देखना,
مجھے اپنے ہاتھوں سے ایک کرتا سی دو۔ نبی کی بیٹی نے کہا یا علی وہ کیوں؟ فرمایا بطول تمہارے بابا نے مجھے کہا یا علی زیرہ بیچ دو، زیرہ میں نے بیچ دی ہے، بطول مجھے اپنے ہاتھوں سے کرتا سی دو، میں اپنے سامان میں رکھا کروں گا، جب میں میدان جنگ میں جاؤں گا لڑنے کے لیے تو میں تمہارے ہاتھ کا سیا ہوا کرتا بدن پہ پہن کے جاؤں گا۔ مجھے علی کو یقین ہے اگر میرے بدن پہ تمہارے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا ہوا تو میرے بدن تک دشمن کا نجس ہاتھ آنے، یعنی میری مدد کیجیے گا۔ بادشاہ جی وہ جی بابا جی شابہ ہاتھ اچھے رہن اے معیار قائم رمن، اللہ کرے معیار قائم رمن، سلام بھی میرا غازی اس طرح دے گی شابہ انہیں ہاتھ سندھی خیر ہو جن ولیہ کھڑاندہ بولے حیدری، اللہ اکبر۔ اگر میرے بدن پہ تمہارے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا ہوا تو مجھ تک دشمن کا نجس ہاتھ آنی نہیں۔ جس باپ کے گھر نازل ہوئی اس نے کسا کے لیے کسا مانگ لی شفا کے لیے، جس علی کے گھر عقد کے بعد آئی اس نے بابا حسنین شاہ جی کیا مانگ لیا؟ کرتا مانگ لیا۔ جو بوڑھا دروازے پہ کھڑا تھا اس نے جھاڑو دینے کی اجازت مانگ لی۔ شاباش، ہاتھ کھول میرا بیٹا، شاباش، اچھا لگتا ہے، بچے بولا کرو شاباش، جوان بولا کرو، دیکھو جنہوں نے چٹیاں ڈالی ہیں انہوں نے ہاتھ اچھے رہنا تو جوان اچھا ہے کرو، غازی اس طرح دیں گے۔ وہ جو بوڑھا دروازے پہ کھڑا تھا اس نے داڑھی سے جھاڑو دینے کی اجازت مانگ لی، جنہیں بھوک نہیں لگتی انہوں نے روٹی مانگ لی۔ بہت دکھی کیتا اس بندے جدی ماں شیعہ جو نہیں بولے، سنی میرا مجھے یہی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لے رہے میں انہوں نے مقروض ہوں، لیکن جدی ماں شیعہ ہے جو شملے تے نہیں بولے آتے ہیں جی میں دیکھتا رہا ہے وہ دے بھی کیا کہتے ہیں۔ قرآن دی قسم بابا جی پتہ نہیں مجلسہ نو ہو کی گیا کس پاسے ٹور پائے، غازی دی قسم ہے بڑا دکھی ہو کہ میں گل پہ کردا ہاں جی نے بھائی جان میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں امام حسین بادشاہ کا، میں جب سے یہاں آیا ہوں مجھے کم از کم 40-45 منٹ بلکہ 1 گھنٹہ ہو گیا جب سے میں آیا ہوں کہ 10 مرتبہ مجھ سے عظمت شاہی پوچھ چکا ہے، مانی شاہ پوچھ چکا ہے، ساجد پوچھ چکا ہے، بابے حسنین شاہ نے پوچھا، بھائی جان نے پوچھا کی کھاؤ گے، روٹی کھاؤ گے، چاہ پیو گے، پانی، میں کہ نہیں یار میری طبیعت خراب ہے میں کچھ نہیں کھان لگا۔ بندے نے میرے تو پوچھا، صرف میرے تو نہیں پوچھا، ہر ذاکر حسین سے بانیان نے بار بار پوچھا کی کھاؤ گے، کی پیو گے، کتنے بیٹھو گے، یہ پروٹوکول ہے حسین کے ذاکر کا۔ کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کہ حسین کے ذاکر نے آ کے روٹی مانگی ہو، پہلے سے کھانا تیار ہوتا ہے۔ کائنات کے عزت دار فرشتے ہیں، بطول کا دروازہ ہے، حسین کی منہ بولی اماں سے کہہ رہے ہیں میں یتیم ہوں، میں مسکین ہوں، فیصل بولیا کرنا اللہ اکبر جی بابا جی پتران دے شاہ ہوں نے جی شاباش جنہیں ہاتھ اٹھانا آتا ہے وہ ضرور اٹھاؤ، جنہیں عادت ہے ذکر حسین میں ہاتھ اٹھانے کی وہ بولو حیدری۔ اللہ کرے تم جیو، یہ ہاتھ اونچے رہے، یہ معیار قائم ہے میرے بچوں کا، بی بی آپ کو عزت ہے، کائنات کی مالکن آپ کو عزت ہے، اللہ اکبر۔ بات پھر کسی اور سم چلی جائے گی۔ بلال دروازے پہ کھڑا تھا اور مانگ رہا تھا کہ بی بی جب تک میں اذان نہ دوں اندر سے آواز آئی تیری اذان بن فلک پہ آئے یہ شمس کی کب مجال چاہتا جی شاباش، کھول دینا ہاتھ تک کچھ بھی نہیں ہونا، خیر ہوئے گی، ہاں ایک باری ہاتھ کھولنا، شاباش۔ تیری اذان بن فلک پہ آئے یہ شمس کی کب مجال چاچا، نہ دے اذان تو بروز معاشر تلک نہ صبح بلال چاچا۔ ہائے 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 ہائے
عزت دے، کائنات کی مالکن عزت دے. میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں، مجھے روٹی چاہیے. کائنات کی ہر طاقت نے حسین کی اماں سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. یہ میں جھولی پھیلائے کھڑوں. سیدادے بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو، ماتمی بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، شیعہ بیٹھے ہو. تسی میں نے ویکھنا سی، میں تواڈے ول ویکھی جانا بھائی جان. کون ہے؟ میں اتنے بلا دینا، حکم کر. ہاں گل جو میری ضائع ہو رہی ہے. میں سوالی بن کے کہہ رہا ہوں، ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جسے اردو سمجھ آتی ہے نہ بول کے مجھے دکھی کرے کہ میں نے 8 گھنٹے اس بیماری میں سفر کیا ہے، مجھے اس کی قیمت چاہیے. کائنات کی ہر طاقت نے محمد کی بیٹی سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. 18 سال 2 مہینے کچھ دن محمد کی بیٹی نے سسرالی جاگیر میں رہنا پسند کیا ہے. 18 سال 2 مہینے کی ظاہری زندگی میں کائنات کی ہر طاقت نے بطول سے مانگا ہے. بطول نے اللہ سے 2 ہی چیزیں مانگی ہیں، یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا. ہائے 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 ہائے، شاباش شاباش. اور غازی اس طرح نے میرے باہر کھڑے ہو اور جیو تھوڑے ہاتھ اونچے رمن بھائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. انشاءاللہ انشاءاللہ. چاہے 4 میں سے پڑھن نہیں مولا دا واسطہ ہی. یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے غازی کا. ہاتھ غازی کا بلا تشبیہ تم نے دیکھا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں دست قدرت کے سائبان تلے، دست قدرت کے سائبان تلے ماتمی پرسکون سوتا ہے. پل رہا ہے عزا کا سارا جہاں، ہاتھ اتنا کھلا بھی ہوتا. اور یہ میری ذمہ داری کہنی ہے. میں چھا میں اردو نال پڑھا، جڑے باہر کھڑے ہو بولو علی حق. جنہیں علی حق لگتا ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ، جو علی کو حق مانتے ہو وہ ہاتھ اٹھاؤ. حیدری بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین. اچھا شوکر رضا شوکر صاحب شاعر گلوبل میں ان کو کہتا ہوں. میری مجال، کیونکہ میرا تعلق یوکے سے ہے، میں ان کو وہاں بھی سنتا ہوں. میری مجال جی، میری مجال. چھوٹا صاحب سے بیٹا ان کا فین ہے، وہ انگلش جانتا ہے لیکن ان کے شعر پڑھتا ہے اور ان کے شعر انگلش والی اردو میں لکھتا ہے. اس کو سنا کے کہہ رہا ہوں، وہ ہر وقت یہی کہتا ہے بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین. دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے، صدیوں سے پل بھر بھی یہ پنجہ نہ جھک سکا. ارے عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا ہاتھ. یہ تو شیرخانی ہے، میری مصرے مجھے سنا دیا آپ نے. خیر ہو تھی نا جی میرا وارا. چودہ سفر ہاں انشاءاللہ ترلائی جیے تو ضرور 6 سے 7 بجے شام تک جیے تو انشاءاللہ. جو میں کہہ رہا تھا کسی کو یاد ہے؟ یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے. مزے کی بات یہ ہے عزادار کا ہاتھ بھی اونچا. شاباش شاباش. ہن مول گیا قرآن دی قسم میں بات ہوئی چھا. ہن پاس میں مطمئن ہوئی دادی دی قسم موقع ہی میری نوکری. ہن میں مطمئن ہوئی جناب جیو پتر جیونی. اللہ اکبر. آپ کے کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان؟ بی بی آپ کو عزت عظمت شاہ. ہن میرا ملک بھی عزادار کا ہاتھ بھی اونچا
علمدار کا ہاتھ بھی اونچا. بندے ٹر گئے, گلاں رہ گئی, کہ تو رجال ہو گیا. قرآن دی قسم ہے, پڑھ لکھے بندے ٹر جو گئے. میں کی کہا پنڈی کے جشن پہ پڑھا. میرے بعد قبلہ و کعبہ سرکار علامہ نسیم عباس رضوی آل اللہ مقامہ نبر اللہ مرکدہ, ذاکری کی آدھی صدی کا نام ہے نسیم عباس. میرے پیچھے بیٹھے تھے بابا جی. میں نے کہا عزادار کا ہاتھ بھی اونچا, علمدار کا ہاتھ بھی اونچا. مجھے کہنے لگے شوکت میاں جانتے ہو یہ دونوں ہاتھ کیوں اونچے ہیں؟ میں نے کہا جی کیوں اونچے ہیں؟ نسیم صاحب نے جملہ کہا, شوکت کی 40 منٹ کی نوکری ایک طرف, ایک جملے کی داد ایک طرف ہو گئی. کہنے لگے ان دونوں کے ہاتھ پہ بطول کہا. جڑے بول سکو جڑے غازی نے نو کرو ہاتھ اونچا. حیدری اللہ اشرے پڑھ چکا ہوں میں. 40 برس کی نوکری کی قسم ہے. اردو, فارسی, عربی تینوں کتابوں کے ڈھیر لگا کے مقتل پڑھ پڑھ کے میں بوڑھا ہو گیا. میں 40 سال بعد تو عشاء پڑھ کے فیصلہ نہیں کر سکا. کوفے اور شام کے وحشی شرابیوں نے علی کی بیٹی کے برقعے کو زین پہ زیادہ مارا ہے یا زمین پہ. پتہ نہیں کہتا امیر ہے وہ بندہ جیسے کہو ہون بھی ہاتھ نہیں کھولیا گیا, جیڑا ہون بھی ہاتھ ہج کر کے بیٹھا ہے, پتہ نہیں وہ کہتا کیوں امیر ہو سکتا. ایک باری ہائے کرے گا راضی ہو جاؤ گیا دی رسول دی, تیرا کہنا نقصان ہے. میں کروڑ شوکت شہزاد تیری اکھ تو قربان کر دیں. واہ واہ پرویز کی کرم ہے تو آڈے کو. بس ہوا روایت جدہ حکم کی تر اللہ اکبر. کدے نہ روئے, بڑے آرام سے بڑی تسلی سے. روایت کا ایک ٹکڑا. میں جب سے آیا ہوں بابا عظمت شاہ جی مجھے کو 5-6 بار کہہ چکے, بابا سنین شاہ جی گواہی دیا جی کٹھے بیٹھے سا, میں وہ روایت کا ٹکڑا پڑھ لوں اور اسی پہ گفتگو تمام کر دوں گا. کربلا کے میدان میں نہیں فیصلہ ہو سکا. لوگوں نے عباس کو شہادت سے پہلے زیادہ مارا ہے. اور کوئی شاہ جی تسی اندے مسائل پڑھ ہوں جس بندے ہائی نہیں کی تھی میں اس بندے نے کی آکھا شاباش شاباش میرا بچہ دیاں دا پردہ ہونے بہنہ دا پردہ ہونے. اللہ اکبر. مجھے دیکھنا ہے میری جان, نہیں فیصلہ ہو سکا. لالا معاف کرائے, میں پتہ ہے جملہ سخت ہے, میں پہلے معافی میں نہیں کھڑا. نہیں پتہ رکھ سکا رضوان لوگوں نے عباس کو شہید ہونے سے پہلے زیادہ مارا ہے یا شہید کرنے کے بعد زیادہ مارا ہے. کربلا کے میدان میں اکیلا عباس ہے جسے حسین نے لڑنے سے روکنے کے لیے وجہ بتائی. دیاں نہ پردہ میں زندگی کرم عباس دی. اللہ اکبر. مہلے خدمت شاید تھے موقع جانی چاہیے تھی میرے حصے دی. بے شک چند ناراض ہو جائے سید آدم تو میں بانی دبالا. وہ بندہ ہی بہو امیر جائے ہوں ہائے نہ کی تھی کہ کل ہاتھ ہویا تو سینے تے نہ آیا. 4 سال کی بطول نے 32 برس کے علی کو تیار کیا. پتہ نہیں اسلام تن سمجھ آئیے کے لیے او میں صدقے او میں دھیرے دے پردے قربان کرا. اللہ اکبر. ذرا آ کے چہرے تو دیکھنا کیا حالت ہو گئی ہے. 4 سال کی بطول نے 32 برس کے علی کو تیار کیا. میں ساری
मसाइल की तारीफ नहीं पढ़ना चाह रहा, वो जुमला सुनाना चाह रहा हूँ जिसके लिए मुझे हुक्म किया इन्होंने। हुसैन के करीब आए, 4 साल की बच्ची ऐसे ले आई चचा को जैसे हाजी मीना में कुर्बानी लाता। हाय हाय कर, हाय कर, हाय कर, ये तेरी हाय ना राजी हो जाए, तेरा केड़ा नुकसान है। एक बारी सारे हाय करो ना, सारे आखो हाय अब्बास, शाबाश, अल्लाह अकबर। और बाबा जी या दिल है भैया मैं मर जाऊं या थोड़ा हूं मैं नहीं पता दिन। वो कुर्बानी जब लेने आता है तो पानी पी के आता है, पानी पिला के आता है। यहाँ कुर्बानी भी प्यासी है, कुर्बानी देने वाला भी प्यासा है। अल्लाह अकबर। बाबा जी ये एक इतनी बड़ी हकीकत है जिससे शियों को सुना दी जाए तो शिया नाराज हो जाएंगे, ये भी सख्त पड़े है। बाबा तौहीद शाह जी मुझे 4थी 5वीं मरतबा कह रहे हैं कि मुहर्रम के दिन है, आज़ादारी के दिन है, मसाइब ज्यादा पढ़ा कर। मुझे बताओ मैं क्या पढ़ूं? 6 महीने का बच्चा 96 घंटे का प्यासा था। क्या आखा उस बंदे ने जिस मातम नहीं कीता। मेरा हुक्म ही हथ मार, जरा हुसैन के जाकिर का एहतराम करता है हुक्म पे देना, एक बारी हर बंदा हाथ मारे सीने। अल्लाह अकबर। ओके हाल हो गए, 6 महीने का बच्चा 96 घंटे का प्यासा था। ये आलम था। बच्ची ले आई, मैं सारी तफसील नहीं पढ़ता, बस बच्ची ने कहा मेरे चचा को जाने दो। हुसैन ने कहा अब्बास अगर हर हाल में जाना है ना फिर एक मेहरबानी कर, ये तलवार रख दे, ये तीर रख दे, ये कमान रख दे, ये ताजियाना रख दे, ये खंजर रख दे, ये एक नेजा ले जा। कोई नहीं तू मुझे देख, ये एक नेजा ले जा। इससे भी वार करना नहीं, सिर्फ वार रोकना है, सिर्फ वार रोकना है। तेरे मेरे दरमियान हुसैन की मां जामिल पै गई, तेरी कोई ऐसी दुआ जड़ी तू मंग मंग के थक गया ते कबूल नहीं हुई, तू अगले जुमले में मातम करके दुआ मंग कबूल लो, मैं मेरा गिरबान फड़ ली। अब्बास ने सर से इमामा उतारा, हुसैन के पांव पे रखा, दोनों हाथ बांध के कहा तुझे मां की शिकस्ता पसलियों का वास्ता, एक बार मुझे ऐसे जाने दे, ये तीर, ये तलवार, ये नेदा, ये सब कुछ लेके जाने दे। हुसैन ने कहा क्यों अब्बास? अब्बास ने कहा मेरा दिल है मैं इन्हें जी भर के मारूं। हुसैन ने कहा गाजी इतना चला आया हुआ है। अब्बास ने कहा मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई, इन्होंने मेरे जवान मारे हैं, इन्होंने मेरे नादान मारे हैं, इन्होंने मेरा अकबर मारा है, इन्होंने मेरा कासिम मारा है, इन्होंने मेरा आन मारा है, इन्होंने मेरा मोहम्मद मारा है। मैं एक बार इन्हें बताऊंगा अकबर कैसे मारा जाता है, एक बार मैं बताऊंगा जीते जी यतीम की लाश पे घोड़े नहीं आता मातम तो सर नीचे कर ले, कैसे मारे जाते हैं। हुसैन ने कहा अच्छा अब्बास अगर तेरा लड़ने पे दिल है ना फिर तीर भी ले जा, तलवार भी ले जा, नेजा भी ले जा, खंजर भी ले जा, सिर्फ इतनी बात याद रखना ऐ सईदा हुण तुहाडे पैरां ते मेरा सिर मैनूं माफ करे है। तुस आख्या ते अजमत शाह मैं पढ़दा पिया, हुण सैयद मैनूं माफ करे, मैं कलीर दा पुत्र हां। हुसैन ने कहा मारना उतना है जितना शाम को मेरी ज़ैनब बर्दाश्त कर सके। अब्बास सोच के मारना, दिन में तुम इन्हें मारोगे, शाम को कोई मेरी ज़ैनब को ताजियाना मारेगा, कोई नेज़े से चादर उतारेगा। बहुत अमीर है बंदा जरा हुण तक मातम नहीं कर सकिया। जी बाबा, जी बाबा। आपने जुमला सुना? सुना है आपने जुमला? बाबा जी कह रहे जब अब्बास ने नहीं मारा फिर शामियों ने अब्बास की बहनों को क्यों मारा? इसका जवाब हुसैन ने दिया था। ये जो सवाल आपने किया है ना, जब हुसैन अब्बास की लाश में आए हैं, अल्लाह न करे किसी को जवान भाई के लाशे में जाना पड़े। पिंडी से जितने बंदे कच्छी ने बैठे हो तो हुसैन की मां का वास्ता एक बारी हाथ चविया, कोई बखर दा, कोई लईए दा, कोई कच्छी का बंदा है तो तुहानू हुसैन की मां का वास्ता एक बारी हाथ चविया। मैं नहीं पता पिंडी केरी वाले बात तो शादी सैयद कसरान का मैं नहीं पता,
پہاڑ دا میں نہیں پتہ ہے بابے ہمیشہ تو قرآن لگو ہے نا پترا تو قرآن لگو. اگر گرمیوں میں جوان بھائی مر جائے نا اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے جنازے پہ جا رہا ہو, کوئی اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے, کوئی اسے پانی پلاتا ہے, کوئی چھتری کھولتا ہے. سارے کچھی رواج آدھر میں تیرا بھیران, آج تو بعد میں تیرا بھیران, اے علم تو میرا ہاتھ تھی تو تے قسمی کونی. کائنات کا پہلا بھائی ہے حسین, جو جوان بھائی کے جنازے پہ جا رہا تھا, لوگوں نے حسین کے سامنے ناچنا شروع کر دیا. حرام زادوں نے دفل بجانا شروع کر دیے, حرام زادوں نے ڈھول بجانا شروع کر دیا. ناچ ناچ کے کہتے تھے کہاں گیا تیرا غازی, کہاں گیا تیرا مان, کہاں گیا تیرا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. او مہربان ساڈے پتراں دی خیر ہوئے. جی میں وقتا منٹ اور پڑھن دے, میں وقتا ہن بابا جی کہہ دے آپ تو تساں آکھے ہی مسائب پڑھے, تساں آپ ہی تو میرے حکم کی طرف شوکت میں مسائب سننا ہے. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. میں پڑھ دے بڑی چل وقت میں کلمہ پہ پڑھتا ہوں. اے سامنے علم پاکاں دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. من شیعہ قبرستان اچ قبر نہ ملے یا میں تیرے روان واسطے جھوٹ بولا, تو نہ کر سکے ماتم تیری اپنی مرضی. اتنا مارا ہے حرام زادوں نے عباس کو. کربلا کے میدان میں سب سے بڑا قد ہے عباس کا, سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کا. وہ بندہ لگ دئی کو جنی غازی دا, یہ ہن ہاتھ نہیں ماریا میرے باہر کھڑے کو تون وال نہیں ہوتا ماتم دا, تو سب امین ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی پیر سب سے بڑا قد ہے عباس کا. نہ حسین علامہ مہدی بحر العلوم وہ عالم ہے جس نے 25 اشرے پڑے تھے قبر حسین پہ, اور پانی کا رخ عباس کی قبر کی طرف ہو گیا. غازی نے خواب میں کہا پانی کا رخ تبدیل کرو. علامہ 4 شیعہ مزدوروں کو لے کے نیچے اترا. 32 سال کے عباس کی قبر بتاؤں تجھے. علماء کہتے ہیں کل کتاب جتنی یہ کتاب ہے نا اتنی نیچے قبر ہے عباس کی. شیعہ مزدوروں کی نگاہیں پڑی, اماں میں اتار کے ٹکرے ماری. علامہ تو نے ابھی کل کہا ہے عباس گھوڑے پہ بیٹھتا تھا, عباس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے. یہ اتنا قد اتنی قبر شالا و شیعہ نہ ہوئے جرا ہن ہاتھ ہمارے. علامہ نے امامہ اتار کے کہا جتنا سجاد کو ملا ہے, جتنا غیرت مند کو ملا ہے, اس کی اتنی قبر بنتی ہے. میزبان میں نے معاف کری, میرے تو 1000 گنا بہتر مسائب کھانے ممبروں پہ پڑا جاتا ہے کہ عباس نے کہا تھا میرا لاشا نہ لے جانا, مجھے معصومہ سے شرم آتی ہے. من ولم دی قسم ہوئے گا میں نہیں پڑھیا, جو میں پڑھے عباس زین سے اترا. کتے شمر نے اعلان کیا جس نے علی سے بدلہ لینا ہو, علی کا بیٹا اتر گیا اور اس کے ہاتھ نہیں ہے, اور پنڈی آیا وہ ہاتھ نہیں ہے کہنے کی دیر تھی. 10 لاکھ نے مل کے مارنا شروع کیا غازی کو. تیر والے نے تیر مارا, نہیں آتا ماتم سبھی چکر لے. تلوار والے نے تلوار ماری, تازیانے والے نے تازیانہ مارا. اتنا مارا ہے بے غیرتوں نے ایک غریب کو. 7 مرتبہ حسین نے کوشش کی عباس کی لاش اٹھاؤں, مجبوری بن گئی. حسین ہاتھ لگاتا گیا, عباس بکھرتا گیا. حسین ہاتھ لگاتا گیا, عباس بکھرتا گیا. حسین ہاتھ لگاتا. جی کیا کرا چھوڑ دیں. جی امام حسین دی قسم ہے بھائی جان, میں اگلا جملہ پڑھاتے اس مجمع چو کوئی بندہ ہے سویڑا ماتم نہ کرے ازم اچھا, اور 2 رکعت پڑھ کے غازی دی ماں تو معافی منگے. بی بی میں بے دھیانی چھڑے. اتنا مارا ہے حرام زادوں نے عباس کو. فیصل جب حسین عباس کی لاش اٹھانے آیا ہے, مقتل کہتی ہے قطعوہ بیاسیافہم اربن اربن, جیسے قصاب قیمہ بناتا ہے نا اور وہ ہوا میں اڑا ہوتا ہے, ویسے عباس کا لاشا ہوا میں اڑا تھا. چیخے نہیں آتا ماتم چھر تلے کر لے. چیخیں نکل گئی حسین کی, آواز آئی عالیہ او میری مجبوری ہے,